متى ترانا ونراك متى ترانا. موضوع کلام ہے عکس مستوی. نمبر وائز مصنف نے بہت سارے قضایا کا عکس مستوی بیان کیا ہے، اور طریقہ گفتگو یا انداز بیان مصنف کا یہ ہے کہ پہلے قضیے کے عکس مستوی کو معین کرتا ہے بطور دعویٰ. پھر دعویٰ جب کر لیتا ہے کہ فلاں قضیے کا عکس مستوی یہ والا قضیہ ہے، پھر اس قضیے کے عکس مستوی ہونے کو پروف کرنے کے لیے آگے وہ دلیل لے کر آتا ہے، اور عام طور پر جو دلیل اس نے استعمال کی ہے اس دلیل کا نام ہے طریق النقص. اور یہ دلیل مرارا و تکرارا بہت سارے قضایا کا عکس مستوی پروف کرنے کے لیے مصنف نے بیان کی ہے. تو علیکم السلام. اس دلیل کے تکرار کی وجہ سے ہم بار بار اس کی تشریح اور تقریر نہیں دیں گے، مصنف کی عبارت پہ اکتفا کریں گے، اور امید ہے کہ آج انشاءاللہ عکس مستوی تمام قضایا کا مکمل ہو جائے گا. آج کے درس میں داخل ہونے سے پہلے جو آپ کا گزشتہ درس ہے لا اقصا للممکنتین، بہت سارے علماء نے یہ آواز دی کہ یہ بحث پہلی دفعہ نظر سے گزری ہے، تو لہذا یہ مراعات اور غور و فکر کا احتیاط رکھتی ہے، تو اس میں کچھ گنجائش دی جائے، وقت دیا جائے. ہو سکتا ہے کچھ دوست اس دن درس میں حاضر نہ ہوں، تو وہ پچھلے درس کی سی ڈی سنیں گے تو جا کے ان کو یہ درس سمجھ میں آئے گا، اور جو لوگ حاضر تھے وہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ ملائیں تاکہ آج کے درس کا آغاز کیا جا سکے. حاضر ہیں جی؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عکس مستوی والا قضیہ اصل قضیے کو لازم ہوتا ہے، اور لازم یا مساوی ہوتا ہے ملزوم کے، یا اپنے ملزوم سے اعم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ عکس مستوی میں آپ یا تو وہ قضیہ عکس مستوی قرار دے سکتے ہو جو اصل قضیے کو لازم مساوی ہو، یا وہ قضیہ عکس مستوی بنا سکتے ہیں جو اصل قضیے کا لازم اعم ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم موجہات میں آئے ہیں تو پھر موجہات کے اندر کوئی جہت دوسری جہت کے مساوی نہیں ہے، البتہ ان کے اندر عام اور اخص والا رشتہ موجود ہے. جب عام اور اخص والا رشتہ موجود ہے تو پھر موجہات میں آپ کو عکس مستوی نکالنے کے لیے اسی لازم عام والا آپشن اپلائی کرنا پڑے گا کہ ایک قضیہ موجہہ کا عکس نکالنے کے لیے آپ دوسرا قضیہ موجہہ وہ لے کر آئیں جس کی جہت اس پہلے والے کی جہت سے عام ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اب اگر جہاد کے اندر اخص اور عام کے تسلسل کو دیکھا جائے تو سب سے اخص جہت ضرورت ہے، ضرورت ذاتی، اور ضرورت سے عام دوام ہے، اور دوام سے عام فعلیت ہے، اور فعلیت سے عام امکان ہے. توجہ ہے؟ اب قانون یہ کہتا ہے کہ عام ضروری ہے اخص کے اندر موجود ہو. ٹھیک ہے؟ لیکن خاص بھی عام کے اندر موجود ہو
یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام خاص کے بغیر بھی صادق آ سکتا ہے۔ تو عام خاص کے اندر ہوگا، جب خاص کے اندر ہوگا تو جہاں خاص ہوگا عام بھی ساتھ اس کے موجود ہوگا۔ یہ قانون طے ہو گیا۔ اب آؤ، مصنف نے کہا ہے کہ لا اقصا للممکنتین، ممکنتین کا عکس مستوی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، مصنف قائل ہے جناب شیخ ابو علی سینا کے نظریے کا۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے ہمارے پاس وصف عنوانی اور ایک ہے ہمارے پاس محمول۔ یہ جو وصف عنوانی ہے، اس وصف عنوانی کے نیچے دو قسم کے افراد درج ہیں، ان کے ہم نے دو گروپ بنا دیے ہیں۔ نمبر ایک وہ گروپ ہے جو افراد بالفعل اس وصف عنوانی سے متصف ہیں۔ جب آپ کہتے ہو کلو طالب جیدن، تو طالب سے مراد وہ، یعنی ابو علی سینا صاحب کہتے ہیں وہ گروپ مراد ہوتا ہے جو بالفعل اس طالب کی صفت سے متصف ہے۔ دوسرا گروپ جن کے اندر طالب سے متصف ہونے کی صلاحیت ہے، ممکن ہے وہ کسی دور میں اس صفت سے متصف ہو جائیں لیکن بالفعل ابھی اس سے وہ متصف نہیں ہیں۔ یہ والا گروپ جو ہے، طالب کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس گروپ کو طالب کا لفظ شامل نہیں ہوگا۔ جب طالب کا لفظ اس گروپ کو شامل نہیں ہوگا، طالب سے مراد جو موضوع ہے، جب موضوع اس گروپ کو شامل نہیں ہے تو محمول کا اسناد بھی اس کی طرف نہیں ہوگا۔ دھیان دو یار، جب ہم کہتے ہیں کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں تو ٹماٹر التماتا غالیون، ٹھیک ہو گئی بات؟ دور حاضر کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں۔ تو ٹماٹر کے ہمارے پاس دو قسم کے مصداق ہیں، کچھ وہ مصداق ہیں جو بالفعل ٹماٹر کے مصداق ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو ممکنہ طور پر کسی دور میں ٹماٹر کے مصداق بن سکتے ہیں۔ جب ہم نے مہنگائی کی نسبت دی ہے تو یہ ابو علی سینا کے بقول ان موضوع جن کو شامل ہے، کن کو شامل ہے؟ جو بالفعل ٹماٹر کے مصداق ہیں، محمول کا اسناد بھی اسی طرف ہے، جو دوسرے ہیں ان کی طرف نہیں ہے۔ بس ہو گئی بات۔ ابو علی سینا کے مد مقابل دوسرے بزرگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ فرابیس ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، موضوع صرف اس گروپ کے ساتھ محدود اور مختص نہیں ہے، بلکہ جو دوسرا گروپ ہے اس پر بھی موضوع صادق آتا ہے۔ جب صادق آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موضوع کو بالفعل وصف عنوانی کو بالفعل سے مقید نہیں کرتا، وہ موضوع کو یعنی وصف عنوانی کو بالامکان سے متصف کرتا ہے۔ یعنی ان دونوں گروپ چونکہ ممکنہ طور پہ اس کے مصداق ہیں جو بالفعل ہیں، چونکہ بالفعل اخص من الامکان ہے، جو بالفعل والے مصداق ہیں ان کے اندر بھی امکان موجود ہے۔ دھیان دو یار، اور جو ممکنہ گروپ ہیں وہ ہیں ہی ممکنہ والے گروپ، تو جب لفظ امکان لگائیں گے وصف عنوانی کے ساتھ تو دونوں گروپ شامل ہو جائیں گے۔ اگر بالفعل لگائیں گے تو پھر یہ بالامکان والا گروپ جو ہے شامل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بالامکان والا گروپ ہے عام، اور عام ہو سکتا ہے امکان کے دائرے سے نکل کے کبھی بھی وہ فعلیت کے دائرے سے متصف نہ ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مصنف کہتا ہے کہ ابو علی سینا کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس میں وہ وصف عنوانی کو فعلیہ سے مقید بناتا ہے، ٹھیک ہے، اب عکس مستوی جب نکالیں گے تو یہ موضوع اٹھا کے آپ لے جائیں گے محمول کی جگہ پہ، تبدیل و طرفین والے پروسیس کے تحت، ٹھیک؟ تو فعلیت والا موضوع تمہارا کہاں چلا گیا؟ محمول کی جگہ پہ۔ فعلیت کے اندر امکان ہے تو آپ امکان کے ساتھ اس کو مقید بنا سکتے ہو، لیکن یہ محمول جو، کیونکہ بحث ہو رہی ہے قضیہ ممکنہ میں، یہ محمول جو کہ امکان والی جہت سے مقید ہے، یہ اٹھا کے لے آئیں گے کہاں؟ موضوع کی جگہ پہ۔ تو ابو علی سینا کے نزدیک ضروری ہے وصف عنوانی بالفعل سے مقید ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالفعل سے، چونکہ یہ اٹھا کے لے آئے ہو کہاں سے؟ محمول کی جگہ سے، اور وہاں یہ مقید تھا امکان سے،
اور امکان عام من الفعلیت ہے. جب عام ہے تو عام کے اندر خاص نہیں ہوتا، خاص کے اندر عام ہوتا ہے، تو اس کے اندر فعلیت نہیں ہے. یہ محمول جو اٹھا کے موضوع کی جگہ پر لے کر آئے ہو، چونکہ وہاں مقید تھا امکان سے. جب یہ امکان سے مقید تھا تو امکان کے اندر فعلیت نہیں ہوتی، تو وہ محمول اٹھا کے تم یہاں لے آئے ہو موضوع کی جگہ پہ جو کہ امکان سے مقید ہے، اور اس کے اندر فعلیت جو کہ اس سے خاص ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ والا وصف عنوانی وہاں سے جو یہاں اٹھا کے لائے ہو یہ صرف اس گروپ کو شامل ہوگا جو ممکن ہے اس سے متصف ہو سکتا ہے، اس گروپ کو شامل. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل قضیے میں جو موضوع تھا وہ اس گروپ کو شامل تھا. تو جو ہے اصل قضیے میں جو موضوع ہے تمہارا وہ اس گروپ کو شامل ہے جو وصف عنوانی کے ساتھ بالفعل متصف ہے. عکس میں جب تم تبدیل کر کے وہ محمول اٹھا کے اس کی جگہ پر لے آؤ گے جو محمول امکان سے متصف ہے، وہ والا محمول یعنی اب میں عکس کی بات کر رہا ہوں. عکس کے اندر جو تمہارا موضوع ہے چونکہ یہ محمول کی جگہ سے اٹھا کے تم لائے ہو، یہ مقید ہے امکان سے. جب امکان سے مقید ہے تو وہ اس گروپ کو شامل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قضیے کا موضوع اس گروپ کو شامل ہے، عکس والا موضوع اس گروپ کو شامل نہیں ہے. جب اس گروپ کو شامل نہیں ہے تو یہ والا عکس والا قضیہ اصل واضح قضیے کے مورد میں تب صادق آئے گا جب ان افراد کو بھی عکس والا قضیہ شامل ہوگا، اور یہ شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اصل کے مورد میں اصل والا قضیہ صادق نہیں آ رہا. اور عکس مستوی لازم ہوتا ہے، لازم ہونے کی وجہ سے اس عکس والے قضیے کو اصل والے مورد میں صادق آنا چاہیے. لہذا نتیجہ یہ نکلا ابو علی سینا کے نزدیک ممکن عامہ کا عکس مستوی نہیں آیا. ہاں ابو علی فارابی کے اگر آپ قائل ہیں تو پھر ممکنہ کا عکس مستوی ممکنہ آ جائے گا. یہ خلاصہ ہے تمہاری پچھلی بحث کا. اس بحث کے تناظر میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فعل اور امکان والی جہت ہٹا کے جو ضرورت اور دمام والی جہت ہے ہمارا، میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، پچھلی سمجھ میں آ گئی ہے تو میں منتقل ہونے لگا ہوں دوسرے نقطے کی طرف. اب دوسرے قضایا میں چلے جاؤ جن قضایا میں تمہارا محمول مقید ہے ضرورت سے، تمہارا محمول مقید ہے دمام سے. اس ضرورت سے مقید محمول کو اٹھا کے تم موضوع کی جگہ پہ لے آئے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یا دمام سے جو محمول مقید ہے اس کو اٹھا کے تم موضوع کی جگہ پہ لے آئے ہو. ابو علی سینا کے نزدیک تو فعلیت شرط ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو محمول جو مقید تھا دوام سے وہ اٹھا کے موضوع کی جگہ پر لے آئے ہو، جو مقید تھا ضرورت سے وہ یہاں اٹھا کے لے آئے ہو، تو کوئی اشکال تو نہیں آئے گا؟ کہتا ہے اشکال نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فعلیت ضرورت سے عام ہے، جہاں خاص ہوگا عام اس کے اندر ہوگا. تو ضرورت سے مقید محمول جب اٹھا کے لاؤ گے موضوع کی جگہ پر رکھو گے فعلیت اس کے اندر ہوگی. لہذا اس کا قانون جو ابو علی سینا نے دیا ہے کہ موضوع فعلیت سے مقید ہونا چاہیے، چونکہ فعلیت ان ضرورت سے دوام سے تمام جہات سے عام ہے. تو اب اگر کوئی محمول ضرورت سے مقید ہے، دوام سے مقید ہے، اس محمول کو اٹھا کے تو موضوع کی جگہ پہ رکھنے لگے ہو تو اس ضرورت سے اس دوام سے فعلیت چونکہ عام ہے تو عام ہونے کی وجہ سے ضرورت کے اندر دوام کے اندر یہ فعلیت والی قید موجود ہوگی. جب موجود ہوگی تو تمہارا موضوع مقید بالفعلیت ہے، اور ابو علی سینا اپنے قانون کے مطابق باقی قضایا میں عکس مستوی بنانے میں ٹھیک ہے. صرف ممکنہ کے اندر چونکہ کیوں نہیں ہے ممکنہ کے اندر فعلیت؟ چونکہ فعلیت اخص ہے، امکان عام ہے. اب امکان سے جو محمول مقید ہے وہ اٹھا کے موضوع کی جگہ پر لاؤ گے تو اس کے اندر فعلیت نہیں آگی. لیکن فعلیت سے جو جہات اخص ہیں یعنی مثلا ضرورت تمام، ان سے جو محمول مقید ہے وہ اٹھا کے موضوع کی جگہ پر لاؤ گے تو ان کے اندر فعلیت کی قید موجود رہے گی. واضح ہو گئی ہے بات؟ لہذا مصنف قائل ہے ابو علی سینا کا، تو اس نے کہا ہے کہ ممکنہ عامہ کا عکس مستوی نہیں نکل سکتا ہے. اس نے ایک فرضی مثال دی ہے، تو وہ فرضی مثال جو ہے وہ میں نے تمہارے ذمہ لگا دیا، اس کی تطبیق آپ خود کر لینا. مرکزی خیال درس کا میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور مرکزی خیال صرف ان دو لفظوں میں بند ہے. رپیٹ کرنے لگا ہوں اگرچہ وقت کا ضیاع محسوس ہو رہا ہے مجھے، بہت سارے لوگ چونکہ سمجھ چکے ہیں.
اصل قضیے میں تمہارا موضوع مقید بالفعلیت ہے، محمول مقید بالامکان ہے. ٹھیک ہے؟ جب تم اس کا عکس مستوی نکالو گے تو یہ محمول جو مقید بالامکان ہے یہ اٹھا کے تم موضوع کی جگہ پر لے آؤ گے. جب موضوع کی جگہ پر لے آؤ گے تو اب یہ عکس والا موضوع یہ شامل ہے اس گروپ کو جو اس سے متصف ہونے کا امکان رکھتے ہیں. جو بالفعل متصف ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے اس کو یہ شامل ہی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے امکان ابھی فعلیہ سے نکلا ہی نہ. جبکہ اصل قضیہ جو ہے اس کا موضوع اس گروپ کو شامل ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب ہے عکس والا موضوع مختلف ہے عکس والے موضوع سے. تو اصل والا قضیہ جس مورد میں صادق بیٹھتا ہے عکس والا قضیہ اس مورد میں صادق نہیں بیٹھ رہا، جس کی وجہ سے یہ عکس نہیں بن سکتا. باقی آج جتنا بھی درس ہے مصنف کی عبارت سے ہم پڑھیں گے چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مطالب رپیٹ ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں تشریح کی یا الگ سے تقریر کی احتیاج نہیں رہے گی. متوجہ ہیں سب دوست؟ کہاں پہنچ گئے؟ قولہ مصنف کا قول تن آکسو الدائمتان دائمتان ہے. مصنف کی عبارت اگر متن نظر آ رہا ہے تو ایک بار متن کی عبارت دیکھو. وَمِنَ السَّوَالِ بِتَنْ آکسو الدائمتان دائمتان مطلقتان والعامتان عرفیتان عامتان والخاصتان عرفیتان لا دائمتان فی البعض. کتنی ہو گئے ہیں؟ 5. دائمتان 2، عامتان 2، 4 کہاں گیا؟ والخاصتان 2 2 4 اور 2 6. ہاں 6 کا ضائع ہو گئے. اچھا والبیان فی الکل، ان 6 قضایا کی دلیل ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے بعد میں بھی بیان کریں گے. صرف میں نے آپ کو عبارت کا رفع دے رکھا. رفظ میں آ گیا نا. ان 6 قضایا کا عکس مستوی ابھی اس نے عکس مستوی معین کیا. دائمتان کا عکس مستوی کیا ہے؟ دائمہ مطلق، دعویٰ معین ہو گیا ہے. عامتان کا عکس مستوی کیا ہے؟ عرفیہ عامہ، دعویٰ معین ہو گیا ہے. خاصتان کا عکس مستوی کیا ہے؟ عرفیہ لا دائمہ، لیکن وہ لا دائمہ جو مقید ہے فی البعض کی قید سے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو دعویٰ معین ہونے کے بعد بل بیان فی الکل یہ دلیل ہوگی ان سب کی مشترکہ. عبارت مصنف نے بچانے کے لیے ایک ہی دلیل چونکہ سب کی آ رہی تھی تو سب کی الگ الگ بیان کرنے کے بعد آخر میں اس نے مشترکہ طور پہ ایک ہی دلیل سب کے لیے. اب نیچے آ جاؤ مشارے کی عبارت میں. دائمتان یعنی الضروریات المطلقہ والدائمہ المطلقہ، ان دونوں قضیوں کا تن آکسان عکس مستوی کیا ہے؟ دائمہ مطلقہ آتا ہے. مثلا اذا صادق قولنا، جب یا جس وقت بھی جس مورد میں بھی صادق آئے گا قولنا، یہ ہمارا قضیہ جو کہ بطور اصل ہم پیش کر رہے ہیں. لا شیء من الانسان بحجر بالضرورت، یہ ضروریہ ہو گیا. او بالدوام دائمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب عکس مستوی اس کا کیا ہے؟ صادقہ بطور عکس مستوی صادق آئے گا لا شیء من الحجر بے انسان دائما، دعویٰ معین ہو گیا ہے. وَإِلَّا، اب اگر اس دعوے کو نہیں مانتے ہو دلیل طریق نقص کی طرح منتقل ہو گیا ہے. لَصَادَقَ نَقِیضُهُ، تو اس قضیے کی پھر نقیض کو صادق ماننا پڑے گا. لا شیء من الحجر بے انسان دائمہ مطلقہ ہے. نقیضہ دائمہ مطلقہ کی نقیض جو ہے وہ کیا آئے گا؟ سالبہ کلیہ دائمہ مطلقہ. سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ، دائمہ کی نقیض فعلیہ، تو موجبہ جزیہ فعلیہ اس کی نقیض ہو جائے گی. واہ وہ کیا ہے؟ بعض الحجر انسان بالفعل. واہ یہ نقیض جو ہے مع الاصل چیکنگ کی غرض سے اس کو ہم قیاس میں فٹ کریں گے. مع الاصل دوسرا قضیہ لے آئیں گے اصل قضیہ جو ہے. جب اصل قضیے کے ساتھ ہم نے اس کو فٹ کیا یونت جو نتیجہ دے گی بعض الحجر لیس بحجر بالفعل سلب شیء عن نفسہ.
हाज़ा खुल्फुन, ये नतीजा जो आया है ये खिलाफ फर्ज आया है, क्योंकि फर्ज यह है कि बाज़ुल हजर लैसा बिहजर नहीं, बल्कि बाज़ुल हजर जो हैं वो हैं लैसा बि इंसान। अच्छा, तो अब इस दलील को वापस कैसे पलटाना है, वो प्रोसेस जो है चूंकि रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को उम्मीद रखता हूँ कि भला मरसाल आगे बढ़ जाएं। कौलहु मुसन्निफ का कौल वल आम्मताने आए अल मशरूता अल आमा वल उर्फिया अल आमा, ये दोनों कजिए तन आकिसान उर्फिया तन आमतन, इन दोनों का अक्स मुस्तवी उर्फिया आमा आता है। मसलन इज़ा सादा का, जिस मौरद में सादिक आएगा का, क्या सादिक आएगा, बेल ज़रूरत आओ बेल दवा में, दो जिहात हैं, मिसाल एक ही है। ला शैआ मिनल कातिबे बेसाकिन, कोई भी कातिब साकिनुल असाबे नहीं है, और कातिब का साकिनुल असाबे ना होना किस वक्त है, मादामा कातिबन, जब वो किताबत में मसरूफ है तो उस वक़्त साकिन उससे मसलूब है, और साकिन का मसलूब होना, ठीक है, कहाँ है, मादामा कातिबन, ठीक है खलास ना, क्योंकि वो उल्टिया चल रहा है, ठीक हो गई। साकिन मसलूब है मादामा कातिबन, जब तक वो किताबत में मसरूफ है, साकिन असाब उससे मसलूब है, और ये मसलूब जो हमने किया है या बिल ज़रूरत मसलूब है या बिल दवाम मसलूब है, दायमन किताबत के वक्त मसलूब है, या ज़रूरी है साकिन असाब होने को सल्ब करना जब तक वो किताबत में मसरूफ है। सादा का इसकी अक्स मुस्तवी के तौर पे सादिक आएगा, क्या, ये उर्फिया बिल दवा में दाइमान ला शै आमिन साकिन असाबे बिल कातिबिन मादामा साकिन असाबे, कोई भी साकिन असाबे कातिब नहीं है जब तक वो साकिन असाबे है, ठीक है, कोई भी साकिन असाबे कातिब नहीं है जब तक वो साकिनुल असाबे है, ठीक है जी। अच्छा, ये है इसका अक्स मुस्तवी। व इल्ला, अगर ये कजिया जिसके बारे में हमने दावा किया है कि ये अक्स मुस्तवी है, आप इसको अक्स मुस्तवी के तौर पे सादिक नहीं मानते, लसादा का नकीज हो, तो फिर इस कजिए की नकीज को सादिक मानना पड़ेगा। वाह हुआ कौलुना, तो अब इसकी नकीज क्या आएगी, वो है सालबा कुलिया, सालबा कुलिया की नकीज आती है मुजबा जुजिया, वो मुकैयद है दवाम की, क्या से, तो दवाम के लिए राफे क्या है, बिल फेल। अच्छा, तो और नकीज के लिए इतिहाद की शर्त है, वहां जिहात जिस शर्त से मुकैयद है, आप यहाँ जिहाद को उसी शर्त से मुकैयद मशरूत कर देंगे। तो बाजो साकिन लसाबे कातिब, ठीक, बिल फेले, ही ना छोड़ो, बिल फेले ही ना हुआ साकिन असाबे, बिल फेल इसलिए ले क्या हूं, मुकद्दम मैंने किया है ताकि तरतीब आपके जहन में जो असल वाली है वही तरतीब जहन में रहे। बा साकिन असाबे कातिब हैं बिल फेल, कब बिल फेल कातिब हैं, अब बिल फेल को मुकैयद कर दो भाई, जिस वक्त वो साकिन असाबे है ना उस वक्त में वो बिल फेल कातिब है। अच्छा, वह हुआ, और इस नकीज को माल असल कजिए के साथ आप जम करके क्यास मुरतब करो, जिस क्यास का युनते जो नतीजा आएगा, बादो साकिन असाबे लैसा बे साकिन असाबे बिल फेल, बा साकिन असाबे नहीं है, और बिल फेल साकिन असाबे नहीं है, किस वक्त बिल फेल साकिन असाबे नहीं है, जिस वक्त वो साकिन असाबे हैं उसी वक्त वो बिल फेल जो साकिन असाबे हैं वो साकिन असाबे नहीं है। कागज पे कटिंग सिखला रहा हूं यार, ठीक है ना। हादा खुल्फुन, ये नतीजा खिलाफ अक्ल है, नतीजा खिलाफ अक्ल है, तो अब इस नतीजे की पड़ताल करेंगे, क्यों खिलाफ अक्ल आया है, वजह क्या है, वजह की तलाश में आपके पास ऑप्शन 3 है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस सबक को आप तलाश कर लेंगे, ठीक है। कौलहुम मुसन्निफ का कौल वल खासातान, खासातान इन दोनों का अक्स मुस्तवी आता है उर्फिया। अच्छा, खासातान से मुराद क्या है,
کہتے ہیں وہی عامتان جب لا دوام کی کیا سے مقید بنا تو وہی کیا بن جاتے ہیں؟ خاصتان بن جاتے ہیں. ایل مشروطہ الخاصہ والعرفیہ الخاصہ تن کے سانے ان دونوں کا عکس مستوی آتا ہے الا عرفیتن عامتن سالبتن کلیتن. ان کا عکس مستوی آئے گا عرفیہ عامہ سالبہ کلیہ. اچھا مقیدہ باللا دوام فی الباس. لیکن جو عکس مستوی والا سالبہ کلیہ ہے اس کو مقید کریں گے کس کے ساتھ؟ لا دوام فی الباز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ جو لا دوام فی الباز ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا رکنا ہے. توجہ ہے. کلو کاتب متحرک الاصابع بالدوام ما دام کاتبا. ٹھیک ہے. یہ عامہ ہے. عامہ کو اب مقید کریں گے لا دوام ذاتی کی. کیسے؟ تاکہ یہ عامہ کیا ہو جائے؟ خاصہ. تو کیا ہو جائے گا؟ لا دائما. ہر کاتب کا مصداق متحرک الاصابع ہے دائمی طور پہ. اچھا تو کاتب کا مصداق متحرک الاصابع ہے دائمی طور پہ. کس وقت دائمی متحرک الاصابع ہے؟ ما داما کاتبا. جب وہ کتابت میں مصروف ہے اس وقت دائماً وہ متحرک ہوگا. لا دائماً لیکن کاتب کے مصداق کا متحرک الاصابع ہونا لا دائماً ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے. اب اس لا دائماً کا اشارہ جس قضیے کی طرف ہے وہ قضیہ نکالو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ قضیہ جس کی طرف یہ دوسری جہت ڈبل جہت جو ہے جس قضیے کی طرف اشارہ دیتی ہے وہ اس پہلے قضیے کا سیم ہوتا ہے کاموں میں مختلف ہوتا ہے. یعنی یہ کلیہ ہے تو وہ بھی کلیہ. جو موضوع معمول اس کا ہے موضوع معمول اس کا بھی سیم رہے گا. ٹھیک ہو گئی بات. فرق صرف کیفیت میں پڑے گا. یہ موجبہ ہے تو وہ سالبہ ہو جائے گا. یہ سالبہ ہے تو وہ موجبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات. موضوع کلام چل رہا ہے سوالب. ٹھیک ہے. تو آپ قضیہ لے کر آؤ لا شیء من الکاتب بے ساکن الاصابع بالدوام ما دام کاتبا. لا دائماً. لا دائماً کا اشارہ آپ کس طرف ہوگا؟ موجبہ کی طرف. کیونکہ اصل قضیہ تمہارا تو لا دوام ذاتی موجبہ کے ساتھ لگاؤ تو اس کا اشارہ سالبہ کی طرف ہوگا. اور لا دوام کا اشارہ قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مطلقہ عامہ موجبہ ہوگا. تو لا دوام اگر سالبہ قضیے کے ساتھ بطور ڈبل جہت کے لگاتے ہو تو اس کا اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف. اگر اس لا دوام کو لگاتے ہو موجبہ کے ساتھ تو پھر اس کا اشارہ مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف ہوگا. واضح آئی بات. اب ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مطلقہ عامہ مطلقہ خاص عرفیہ خاصہ سالبہ. عرفیہ خاصہ سالبہ. تو آپ نے سالبہ کے ساتھ جب لا دوام لگایا ہے تو اب اس لا دوام کا اشارہ کدھر ہوگا؟ مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف. ٹھیک ہے. اب کوئی ایک صاحب جو ہیں وہ اس مثال کو لکھیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بیان کرتا جاؤں اور دوسرے لوگ اس کو اپلائی کرتے جائیں. اصل مثال لکھو جی. لا شیء من الکاتب بے ساکن الاصابع. باقی لوگ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں مثال کتاب میں موجود ہے. بے ساکن الاصابع ما داما کاتبان لا دائمان. ٹھیک ہے. اب لا دائمان کے سامنے بریکٹ میں وہ قضیہ لکھو جس کی طرف لا دائمان کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ کلو کاتب بے ساکن الاصابع بالفعل. لکھ لیا ہے. کلو ساکن الاصابع
سوری کلو کاتبن ساکن الاصابع بالفعل. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہر کاتب کا مصداق، ٹھیک ہے، ہر کاتب کا مصداق ساکن الاصابع ہے بالفعل، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. ٹھیک ہے، تو کاتب کا جو مصداق ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ ساکن الاصابع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یا تینوں زمانوں میں بلا استعمال اور حرکت ہی دیتا رہتا ہے؟ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے جو اس کا صادق ہے. کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل، ہر کاتب کا مصداق تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ ساکن الاصابع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، یہ جو بریکٹ والا جملہ ہے یہ ہے اس لادوام سے مراد جو لادوام آپ نے لگایا ہے بطور ڈبل جہت کے. کس کے ساتھ؟ اصل قضیے کے ساتھ. ہم نے اب عکس مستوی نکالنا ہے اس اصل قضیے کا. جب اصل قضیے کا عکس مستوی نکالیں گے تو اس عکس مستوی کے ساتھ پھر ایک لادوام لگائیں گے. اس لادوام کا اشارہ ہوگا جس قضیے کی طرف وہ عکس مستوی قرار پائے گا، اس قضیے کی طرف جس کی طرف اشارہ ہے اصل قضیے والے لادوام کا. زور نہ لگواؤ، مہربانی کرو یار. ٹھیک ہے، لیکن جو لادوام عکس مستوی میں ہم لگائیں گے اس کا جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا اس کے موضوع محمول کی جگہ تبدیل ہوگی اس اصل قضیے والے لادوام کے مشار الہ قضیے کے موضوع محمول کی جگہ سے. چونکہ یہ عکس بنے گا نا اس کا، تو اس کی جگہ سے موضوع محمول کی تبدیل ہوگی. ایک فرق تو یہ ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو عکس مستوی کے ساتھ ہم لادوام لگائیں گے یہ لادوام مقید ہوگا فعل بعض کے ساتھ، تاکہ آپ اس لادوام کے ذریعے جس قضیے کی طرف اشارہ دو وہ مطلق عامہ جزیہ ہو. جبکہ اصل والا جو لادوام ہے وہ چونکہ فعل بعض کی قید سے مقید نہیں ہے تو مقید نہ ہونے سے سمجھیں گے کہ وہ اشارہ جس کی طرف دے رہا ہے وہ کلیہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ دو فرق سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، تو اب جو اصل قضیہ ہے تمہارا وہ ہے سالبہ. سالبہ کے ساتھ لادوام تم نے لگایا تو اس لادوام کے ذریعے جو اشارہ ہوگا وہ قضیہ موجبہ کی طرف ہوگا. اب عکس مستوی جب نکالیں گے اس کے ساتھ جو لادوام لگائیں گے توجہ ہے بقاء القید کی بنا پہ، تو سالبہ کا عکس مستوی سالبہ، پھر یہ جو عکس مستوی ہے اس کے ساتھ جو لادوام لگائیں گے یہ ہوگا فعل بعض سے مقید. ٹھیک، تو اس لادوام کا چونکہ یہ قید لگا رہے ہیں جس قضیے کے ساتھ وہ ہے سالبہ، یعنی اصل قضیے والا لادوام بھی سالبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، عکس والا لادوام بھی سالبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سالبہ کا عکس مستوی سالبہ ہوتا ہے بقاء القید کے قانون کے تحت. تو وہ لادوام بھی موجبہ کی طرف اشارہ دے گا، یہ لادوام بھی موجبہ کی طرف اشارہ دے گا. فرق یہ ہے کہ وہ لادوام مطلق ہے، یہ فعل بعض کی کیسے مقید ہے. تو اس سے جو قضیہ سمجھیں گے وہ موجبہ کلیہ ہوگا، اس سے جو سمجھیں گے وہ موجبہ جزیہ ہوگا. اب اس کو اپلائی کرو. الا عرفیتن عامتن سالبتن، ان دونوں قضیوں کا عکس مستوی آتا ہے عرفیہ عامہ سالبہ کلیہ. سالبہ کلیہ کیوں؟ بقاء الکیف، چونکہ اصل قضیہ تمہارا سالبہ ہے تو یہ بھی سالبہ. یہ مقید ہوگا باللادوام کی کیسے، لیکن یہ لادوام جو ہے یہ مقید ہوگا فعل بعض کی کیسے. واہوا، اور یہ لادوام فعل بعض جو ہے اشارتن الی مطلقتن عامتن موجبتن جزیاتن. کس لادوام کی بات ہو رہی ہے؟ جو آپ نے عکس مستوی کے ساتھ لگایا ہے. فانقولو، اب مثال دینے لگا ہے. اذا صادق، جس مورد میں بھی صادق آئے گا،
बतौर असल ये वाला कजिया जो भी पढ़ने लगे हैं बतौर मिसाल, बेल ज़रूरत और बेल दवा में जो जिहाद पे लगाओ हस्बे एहतियात ला शायआ मिनल कातिबे बेसाकिनिल असाबे मादाम कातिबन ला दाइमन। अब इस ला दाइमन का इशारा जिस कजिए की तरफ है वो ज़हन में रखो, मुतलक आम्मा मुजबा कुलिया। सादा का इस कजिए की अक्स मुस्तवी के तौर पे सादिक आएगा। कौन सा कजिया? ये कजिया ला शैआ मिन साकिनिल असाबे, कोई भी साकिनुल असाबे कातिब नहीं है मादामा साकिनन, जब तक वो साकिन आए। ला दाइमन, लेकिन जाती तौर पे दायमी नहीं है उसका, उस साकिनुल असाबे का कातिब ना होना जाती तौर पे दायमी नहीं है। फिर बाज मवारिद में क्या मतलब? यानी बाज साकिनुल असाबे कातिब हैं बिल फेले, तीन में से किसी एक जमाने में। बाज साकिनुल असाबे कातिब हैं तीन में से किसी, या जमीन साकिनुल असाबे जो है वो किसी एक जमाने में कातिब बनेंगे। जमीन साकिनुल असाबे नहीं, क्योंकि कुछ साकिनुल असाबे ऐसे भी हैं जो ताहियात कभी भी कातिब से मुत्तसिफ नहीं होते। तो लिहाजा बाज साकिनुल असाबे ऐसे हैं जो तीन में से किसी एक जमाने में वो कातिब करार पाएंगे। अच्छा, कहते तो अब अक्स मुस्तवी में हमने दो जुज निकाले, चूंकि असल कजिए के दो जुज थे। अम्मल जुजुल अव्वल, जुज अव्वल जो है फकद मर्रा बयानहु, इसका बयान गुजर चुका है। भाई कैसे गुजर चुका है? कहते हैं जुज अव्वल जो है, कैद को अगर हटा दिया जाए तो कैद हटाने के बाद, यानी कैद पे अगर आप हाथ रख के देखो तो बेअन ही ये वही उर्फिया आमा ही है, ठीक है ना, जिसको हमने कबला कलील प्रूफ किया है कि उसका अक्स मुस्तवी उर्फिया आमा आता है। अच्छा, तो कैद के लगाने के बाद ये खास हो जाता है, वो आम रह जाता है। ठीक हो गई बात? तो जो आम का अक्स मुस्तवी है, यानी हाँ, तो वही आम जब यहाँ खास के अंदर आप फिट करोगे तो खास के अंदर जब बतौर जुज वही आम इस्तेमाल होगा तो अक्स मुस्तवी उसका वही आएगा जो बतौर जुज फिट करने से पहले इसका था। क्योंकि जो अक्स मुस्तवी आम को लाजिम आए, फिर आम आगे उससे जो खास है, ये अक्स मुस्तवी उसके खास के लिए भी करार पाएगा, क्योंकि खास यही आम ही तो खास जाके बना है। तो अक्स मुस्तवी वही रहेगा जो अक्स मुस्तवी खास बनने से पहले इसका था। ठीक है? फकत मरा बयान हूं मिन अन्नहु लाजिमुन, ये उर्फिया आमा जो कि जुज़े अव्वल है, ये उर्फिया आमा लाजिम है लिल आमतैन, आमतैन को, वहुमा और वो आमतैन लाजिमतान लिल खासतान, खासतान को, व लाजिमुल लाजिमे लाजिमुन। तो उर्फिया आमा जो कि खासा का जुज़ है, जुज बनने से पहले उसका जो अक्स मुस्तवी है वो उसको लाजिम है। जब ये बतौर जुज यहाँ इस्तेमाल होगा तो उसका वही अक्स मुस्तवी यहाँ भी वही अक्स मुस्तवी करार पाएगा, इस कायदे के तहत कि जो आम को लाजिम है, फिर आम आगे जिसको लाजिम होगा उस आम का लाजिम उसका जो आगे खासा है उसको भी, समझ आ रही है ना? आम का आगे अखास, इस आम को जो लाजिम है, फिर आम जिसको लाजिम है इस आम का, यानी गिनती करो, लाजिमुल आम, आम दूसरे नंबर पे हो गया, लाजिम पहले नंबर पे हो गया, ये फिर आम से आगे अखास, इस आम को ये लाजिम आए, ये आम इसको लाजिम आए, तो फिर आम जिसको लाजिम आए, जो आम को लाजिम था वो उसको लाजिम हो जाएगा जिसको ये आम लाजिम आए। ठीक है? अच्छा, इसमें इतनी है। वह अम्मा अल जुज़ुल सानी, जिसमें वो ज्यादा फोकस करने लगा है, तवज्जो चाहता है आपसे। वह अम्मा अल जुज़ुल सानी, जुज़ुल सानी क्या है? वो लादवाम अक्स मुस्तवी वाला लादवाम जिसको आपने फिल बाद की कैद से मुकय्यद किया है और उससे बतौर इशारा आपने अखज किया है मुजबा जुजिया मुतलका आमा। ये कैसे निकाल लिया है तुमने? क्या दलील है कि भाई आप यही अक्स मुस्तवी निकालोगे? तो कहते हैं इसको प्रूफ करने के लिए मैं तरीकुल नकीज वाली दलील इस्तेमाल करूंगा। अम्मा अल जुज़ुल सानी, जो जुज़ सानी है, इसके अक्स मुस्तवी होने की क्या दलील है? कहते फाले अन्नहु, अगर तुम इसको बतौर अक्स मुस्तवी सादिक नहीं मानते हो तो लौ लाम यास्तुक, अगर ये सादिक नहीं मानते हो ला सादका नकीज,
تو اس کی نکیز کو پھر سابق ماننا پڑے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اب نکیز نکالو. مطلق عامہ موجبہ جزیہ. نکیز کیا نکلے گی؟ موجبہ جزیہ کی نکیز سالبہ کلیہ. وہ مطلق عام ہے تو سالبہ کلیہ مقید ہو جائے گا دوام کی شاید سے، کیونکہ دوام رافع فعلیت ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو موجبہ جزیہ مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ کی نکیز کیا آئے گی؟ دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ. ٹھیک ہے. سادہ کا نکیز ہو، نکیز اس کی سابق آ جائے گی. نکیز کیا ہے جی؟ وہوا لا شیء من ساکن الاصابع بکاتب دائما. کوئی بھی ساکن الاصابع کاتب نہیں ہوتا دائمن. کوئی بھی ساکن الاصابع دائمن کاتب نہیں ہوتا ہے. آپ آج کاتب ہیں، کچھ عرصہ پہلے آپ ساکن الاصابع تھے، تو اگر دائمن پہ عمل کیا جائے تو آپ کبھی بھی کاتب نہیں. لیکن آج آپ کاتب ہیں، جبکہ کل آپ ساکن الاصابع تھے. تو پھر دائمن ہر ساکن الاصابع کاتب کو سلب کیا جائے دائمن ساکن الاصابع سے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. لہذا اس قضیے کو یعنی اس نکیز کو مع لا دوام الاصل، اصل والے لا دوام کے ساتھ آپ ضم کرو. اصل والا لا دوام کیا ہے؟ اصل والے لا دوام سے مراد ہے کہ اصل قضیے کے ساتھ تم نے لا دوام لگا کے اس لا دوام کے ذریعے جس قضیے کی طرف اشارہ تھا، یعنی مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ، اس کے ساتھ ضم کرو تو پھر چیک ہو جائے گا کہ یہ قضیہ تمہارا ٹھیک ہے یا خراب ہے. واہ ہوا. اور واہ ہوا کی ضمیر کے ذریعے وہ اصل قضیے کے ساتھ لا دوام لگا ہوا ہے. اس لا دوام سے جو قضیہ مراد ہے وہ یہ ہے ان کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل. جب دونوں کو ضم کیا نتیجہ آیا ہے لا شیء من الکاتب بکاتب بالفعل. کوئی بھی کاتب بالفعل کاتب نہیں ہے. ھذا خلاف العقل. ٹھیک ہو گئی بات. یہاں تک اس نے اپنا مدعا پر رفع کر لیا ہے کہ عرفیہ خاصہ اور مشروطہ خاصہ ان دونوں کا عکس مستوی عرفیہ خاصہ آئے گا. لیکن یہ عرفیہ خاصہ جو بطور عکس مستوی آپ نکال رہے ہیں، اصل قضیے میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس اصل کے ساتھ جو لا دوام لگا ہوا ہے وہ مطلق ہے تاکہ وہ اشارہ کرے مجبہ کلیہ کی طرف، اور جو عکس کے ساتھ لا دوام لگا ہوا ہے یہ لا دوام مقید فعل بعض ہے تاکہ یہ اشارہ کرے مجبہ جزیہ کی طرف. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے عکس والے لا دوام کو فعل بعض کے ساتھ مقید بنایا ہے. دھیان رہے میری طرف. عکس والے لا دوام کو فعل بعض سے آپ نے مقید کیا ہے تاکہ آپ اشارہ دے سکو موجبہ جزیہ کی طرف. سوال یہ ہے کہ آپ فعل بعض کی کیسے مقید نہ بناؤ جیسے وہ اصل والا لا دوام تمہارا مطلق ہے اور کلیہ کی طرف اشارہ دے رہا ہے، یہ عکس مستویل والا لا دوام یہ بھی مطلق رہ جائے اور یہ بھی کلیہ کی طرف اشارہ دے. ٹھیک ہے نا. تاکہ آپ عکس مستوی میں کلیہ قضیہ لے کر آؤ. تو فعل بعض کے ساتھ آپ مقید نہ کرو، مطلق رہنے دو یعنی کلیہ رہنے دو تاکہ عکس مستوی والا قضیہ جس طرح اصل قضیہ جس کی طرف لا دوام اشارہ دیتا ہے وہ کلیہ ہے، یہ لا دوام بھی کلیہ کی طرف اشارہ دے. اچھا. شارح نے اور مصنف نے یہاں پر توجیہ بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے کہ بھائی آپ فعل بعض کے ساتھ مقید کر سکتے ہو اور اس لا دوام کو جو عکس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو آپ مطلق نہیں رہنے دے سکتے، جائز نہیں ہے تمہارے لیے. کیوں جائز نہیں ہے؟ ایک وجہ مصنف نے بیان کیا ہے، ایک وجہ شارح نے بیان کیا ہے. شارح نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے. اب شارح والی وجہ پہلے سنو. شارح نے وجہ یہ بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس لا دوام کو جو عکس مستوی کے ساتھ ہم نے لگایا ہے اس لا دوام کو ہم فعل بعض سے مقید نہ کریں، مقید نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مطلق رہنے دیں. مطلق رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے مراد مطلقہ عامہ کلیہ لے رہے ہیں. کہتا ہے جب مطلقہ عامہ کلیہ مراد لیں گے تو مطلقہ عامہ کلیہ
जमी मवारद में उस असल कजिए को सिद्क में फॉलो नहीं करता। बाज मवारद में सादिक आता है, बाज मवारद में सादिक नहीं आता। इस वजह से हम फिर कुलिया से तब्दील होके जुजिया की तरफ चले गए हैं, और जुजिया है कुलिया से आम होता है। याद है ये बात? जुजिया कुलिया से आम होता है, तो हम जुजिया की तरफ चले गए हैं, क्योंकि जुजिया जमी मवारद में असल कजिए को फॉलो करता है। वजह समझ में आ गई है? वइन्नमा लम यल्जम अल्ला दवाम फिल कुल, ला दवाम फिल कुल बतौर अक्स मुस्तवी लाजिम नहीं आता। लाजिम नहीं आता क्या मतलब? यानी ला दवाम अल कुल, कुल समझ गए हो ना, यानी फिल बाज की कैद के बगैर ला दवाम को अगर इस्तेमाल करें तो ये बतौर अक्स मुस्तवी ला यल्जमो असल कजिए को सिद्क में जमी मवारद में ला यल्जमो फॉलो नहीं करता। क्यों? कहते लिअन्नहु कद यक्सिबु फी मिसालिन, कद यक्सिबु बाज मवारिद में काज़िब हो जाता है। फी मिसालिन, इस मिसाल में जरा देख लो, कुल्लो साकिन कातिब बिल फेल, हर साकिन कातिब है बिल फेल, तीन में से किसी एक जमाने में। अच्छा, ये कजिया काज़िब है या सादिक है? हर साकिन तीन में से किसी एक जमाने में कातिब है, सॉरी, हर साकिन तीन में से किसी एक जमाने में बिलफेल कातिब है। लेसिद के कौल ना बाजुल साकिने लैसा बे कातिबिन दायमन, बाज कातिब साकिन ऐसे भी हैं जो दायमन कातिब नहीं है। कहते ये जो दूसरा कजिया हमने निकाला है, जो उस पहले कजिए की नकीज है, ये सादिक है। जब ये सादिक है तो पहले वाला कजिया तुम्हारा काज़िब है, ठीक है? तो इनमें से एक काज़िब है, एक तुम्हारा सादिक है। अब पहले वाला कजिया जो कि काज़िब आ रहा है, ये क्या है? तुम्हारा सालिबा मुजबा कुलिया, सॉरी, ये है तुम्हारा मुजबा कुलिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुतलका आमा मुजबा कुलिया लेते हो तो वो जमी मवारद में सादिक नहीं है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि उसकी नकीज सादिक आ रही है। नकीज का सिद्क दलील है कि मुतलका आमा मुजबा कुलिया जमी मवारद में ये सादिक नहीं है। इस वजह से हमने फिर उस मुतलका आमा को मुजबा कुलिया के बजाय मुजबा जुजिया लेकर आए हैं। तो शारे ने जो तौजीह बयान की है वो ये है कि हमने अक्स मुस्तवी वाले लादवाम को कुलिया इसलिए नहीं रखा चूंकि वो कुलिया जमी मवारद में सादिक नहीं बैठता है। शारे की वजह समझ में आ गई है? अच्छा, अब मैं बयान करने लगा हूं मुसन्निफ की वजह। मुसन्निफ कहते हैं कि भाई हमने कुलिया इसलिए नहीं रखा, तवज्जो फरमाइए, कुलिया हमने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि असल कज़िये के साथ जो लादवाम लगा हुआ है उसका इशारा है मुतलका आमा मुजबा कुलिया की तरफ, और मुजबा कुलिया के बारे में हम महसूरात के ज़मन में पढ़ चुके हैं। मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी मुजबा जुजिया आता है, इसलिए हमने अक्स मुस्तवी वाले लादवाम को फिल बाज की कैसे मुकय्यद कर दिया है। तो हमारे पास एक लादवाम है असल में, एक लादवाम है अक्स में। असल वाला लादवाम मुजबा कुलिया की तरफ इशारा दे रहा है, मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी मुजबा जुजिया आता है, इसलिए हमने अक्स वाले लादवाम को फिल बाज से मुकय्यद कर दिया है। ये तौजीह किसने बयान किया है? मुसन्निफ ने। शारे कहता है कि मुसन्निफ वाली तौजीह मुझे अच्छी नहीं लगी है, मेरी वाली तौजीह मुझे ज्यादा मुनासिब लगती है। तो बात समझ आ रही है? शारे फरमाते हैं कि मेरी तौजीह मुसन्निफ की तौजीह से ज्यादा मुनासिब है। अच्छा भाई, मुसन्निफ की तौजीह आपको मुनासिब क्यों नहीं लगी? अब इस क्यों का जवाब सुनो। बात आगे बढ़ गई है ना जी? अच्छा, शारे फरमाते हैं मुसन्निफ की तौजीह इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगी है क्योंकि जब एक मुरक्कब का अक्स मुस्तवी एक दूसरे मुरक्कब कज़िये की तरफ निकाला जाता है तो इसमें यह मद्देनजर नहीं रखा जाता कि भाई मुरक्कब के जो अज्जा हैं उन अज्जा का फी नफ्स ही जब वो अज्जा थे इस मुरक्कब के अंदर आने से पहले उनका अक्स मुस्तवी क्या था,
تو اب مرکب کا عکس مستوی جب ایک مرکب قضیہ نکالا جاتا ہے تو مرکب کا عکس مستوی نکالنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ اس مرکب کے جو اجزاء ہیں ان اجزاء کا جب وہ اجزاء تھے اس وقت ان کا عکس مستوی کیا تھا، تاکہ اجزاء کے ہوتے ہوئے جو ان کا عکس مستوی تھا جب ان کو مرکب کے اندر آپ استعمال کرو تو مرکب کے اندر استعمال ہونے کے بعد بھی آپ وہی عکس مستوی قرار دو جو ان کا اجزاء کے دور میں ان کا عکس مستوی تھا۔ کہتا یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے جب وہ اجزاء تھے تو اس وقت ان کا عکس مستوی اور ہو، جب وہ کسی مرکب کے اندر جز کے طور پہ استعمال ہو گئے ہیں تو اب ایک مرکب کا من حیث المرکب تم عکس مستوی نکال رہے ہو تو یہ عکس مستوی کوئی اور ہو۔ تو وہ قضیہ جو جز بننے سے پہلے اس کا عکس مستوی تھا، ہو سکتا ہے وہ عکس مستوی اور ہو، جز بننے کے بعد جب ایک مرکب کا تم عکس مستوی نکالنے لگے ہو تو اس وقت اس مرکب کا عکس مستوی کوئی، تو مرکب کے عکس مستوی میں من حیث المرکب ملحوظ رکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اجزاء کے دور میں جب یہ جز تھا تو اس وقت اس کا عکس مستوی کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے مرکب کا عکس مستوی اس کے خلاف آئے جو جز کے دور میں اس جز کا عکس مستوی تھا، ہو سکتا ہے سیم آئے۔ تو مرکب کا عکس مستوی اس جز والے عکس مستوی پر موقوف نہیں ہے، سیم بھی آ سکتا ہے، خلاف بھی آ سکتا ہے۔ جب خلاف آ سکتا ہے تو پھر آپ نے جو توجیہ پیش کی ہے اس توجیہ کا اشارہ تو پھر یہ مطلب بنتا ہے اس توجیہ کا کہ بھئی آپ جب مرکب کا من حیث المرکب عکس مستوی نکال رہے ہیں تو اس میں آپ ملحوظ رکھ رہے ہیں وہ عکس مستوی جو ان کے اجزاء کا من حیث الاجزاء عکس مستوی تھا، جبکہ من حیث الاجزاء والی جہت کو یہاں ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ کیسے؟ کہتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی ہم نے مطلقہ عامہ ایک پیچھے قضیہ گزرا ہے، کون سا قضیہ نکلا ہے؟ مطلقہ عامہ جو ہوتا ہے نا، مطلقہ عامہ سالبہ، تو جو فرمائیے گا مطلقہ عامہ سالبہ۔ ہاں اب موجبات میں چلے جاؤ، یہ ابھی خاصتان آپ نے سوالے پڑھے ہیں نا، اچھا یہی خاصتان آپ موجبات میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ وہاں موجبات میں گئے، اسی عرفیہ خاصہ کو جب موجبہ میں گئے تھے تو وہاں موجبہ میں اس لا دوام نے اشارہ کس مطلقہ عامہ کی طرف دیا تھا؟ سالبہ کی طرف، چونکہ وہ لا دوام موجبہ کے ساتھ لگا ہوا، جیسے آج یہی لا دوام مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ دے رہا ہے کیونکہ سالبہ کے ساتھ آپ نے لگایا۔ اگر اس لا دوام کو موجبہ کے ساتھ لگائیں جیسا کہ ہم پیچھے موجبات کی بحث میں پڑھ چکے ہیں، وہاں مطلقہ عامہ کا اشارہ، لا دوام کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف۔ مطلقہ عامہ سالبہ کو فی نفس ہی اگر دیکھا جائے تو اس کا عکس مستوی ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم بیان کریں گے، جبکہ آپ پیچھے موجبات میں جب عرف یا عامہ موجبہ کا عکس مستوی نکالا ہے تو اس لا دوام کا اشارہ مطلقہ عامہ کا تھا، اس کا عکس مستوی تم نے وہاں نکال دیا ہے۔ کیوں نکال دیا ہے؟ کیونکہ مرکب من حیث المرکب کا عکس مستوی نکال رہے ہو، اگر مرکب کے عکس کو اجزاء والے عکس میں موقوف قرار دو تو ایک جز کا عکس مستوی ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا مصنف کی یہ توجیہ شارح صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مناسب نہیں لگی ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ کہاں گیا؟ قال المصنف، مصنف کہتے ہیں کہ السر فی ذالک، اس بات کا جو راز ہے، کس بات کا؟ کہ عکس مستوی والا لا دوام جو ہے اس کو آپ مطلقہ نہیں رکھ سکتے ہو یا اس کو کلیہ مراد نہیں لے سکتے ہو۔ اس بات کا راز جو ہے یہ ہے کہ ان لا دوام السالبہ، لا دوام وہ لا دوام جو سالبہ کے ساتھ لگایا جائے، وہ لا دوام جو سالبہ کے ساتھ لگایا جائے، اس لا دوام کا معنی ہوتا ہے موجبہ کلیہ، ٹھیک؟ واہیا، اور یہ موجبہ کلیہ لا تانا کے سوئی لا جزیہ، اور موجبہ جزیہ، موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے عکس والے لا دوام کو فعل باز کے ساتھ مقید کیا ہے۔ فیہ تامل، شارح کہتے ہیں مصنف نے جو راز بیان کیا ہے، جو علت بیان کیا ہے، یہ قابل غور ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے اذ لیسا انعکاس المجموع الی المجموع، جب آپ ایک مجموع قضیے کا، ایک مرکب قضیے کا عکس مستوی ایک دوسرا مرکب قضیہ نکالتے ہو تو یہ مرکب من حیث المرکب کا عکس مستوی لیسا منوطن، یعنی لیسا موقوفن، موقوف نہیں ہے بے انعکاس الاجزاء الی الاجزاء پر،
تاکہ جو اجزاء کی حیثیت سے عکس مستوی نکالا ہے وہی دوبارہ جوڑ کے آپ مجموع کا عکس مستوی قرار دے دو. ایسے نہیں ہے. کما یشہد بذالک، جیسا کہ شاہد ہماری اس بات پر کیا ہے، ملاحظۃ انعکاس الموجہات الموجبات، وہ موجہات الموجبہ، اشارہ دے رہا ہے خاصتان موجبہ کی طرف، علامہ مرہ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے. فإن الخاصتان الموجبتان تن آکسان الی الحینیہ اللا دائمہ کی طرف، اور وہ جو لا دائمہ جو ہے اس کا اشارہ کدھر ہوتا ہے، مطلق عامہ سالبہ کلیہ کی طرف. مع ان الجزء الثانی منہما، ان دونوں قضیوں کے اندر عکس مستوی کے اندر جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ المطلق عامہ السالبہ لا عکس لہا، اس کا عکس مستوی ہوتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ ابھی ہم بیان کرنے لگے ہیں. واضح ہے قبلہ؟ اچھا یار جتنا میں بول چکا ہوں اتنا ویسے 10 بنتا نہیں تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.